بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج تراویحوں کا آغاز کیا ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ میں چند آیات ہیں کہ جو سورہ بنی اسرائیل اور اگلی سورہ الکہف کی آیات سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے 20 تک ایک مضمون بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کانا یرید العاجلہ، جو اس دنیا کی زندگی جو جلد مل جانے والی ہے، جس میں عجلت ہے، اس کا چاہنے والا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ جلدی ملنے والی دنیا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، لمن نرید، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم ایسوں کے لیے کہ جو صرف دنیا چاہتے ہیں ان کو جہنم رسید کریں گے، یصلاھا مذموما مدحورا، جو اس میں پڑیں گے مذمت زدہ ہو کر، رسوا ہو کر۔ ومن اراد الآخرہ، اس کے برعکس جس نے ارادہ کیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس نے کوشش کی اس کے لیے ایسی کہ جیسی اس کی کوشش کرنے کا حق ہے، وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہوا، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو اس کی کوشش لازماً کامیاب ہوگی، اس کو لازماً اس کی کوشش کا انعام ملے گا۔ یعنی جس نے صرف دنیا کا ارادہ کیا، وہ یہ جان لے کہ دنیا تو ہم جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن جو صرف دنیا کا چاہنے والا ہوگا اس کو آخرت میں کوئی انعام نہیں ملے گا، وہ وہاں سزا سے دوچار ہوگا۔ لیکن جو آخرت کا ارادہ کرے گا اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے گا جیسی کہ اس کی کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ ایمان والا بھی ہوا، تو اس کی کوششوں کا نتیجہ لازماً نکلے گا۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء مِنْ عطاء ربک، یہاں تو ہم سبھی کو دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تمہارے رب کی عطا سے کوئی بھی محروم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پڑھی جائے گی سورہ کہف۔ سورہ کہف 18 نمبر سورہ ہے، اس کی آیات نمبر 6 اور 7 ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو شاید اے پیغمبر آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے رویوں کو دیکھ کر، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہ لائے اس کلام پر، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کیا غم میں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ان کے انکار کرنے کی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ زمین میں ہے اس کو اس کی زینت بنا دیا ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی کو جو لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو بہت اٹریکٹیو بنا دیا ہے، یہ بڑی پر رونق ہے، اس میں انسان کو بہت فوری فائدے نظر آتے ہیں۔ یہ ہم نے کیوں کیا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اور دیکھیں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اگر دنیا کی زندگی میں نظام ایسا ہوتا کہ آدمی اگر برائی کرتا تو اس کو فوراً نقصان ہو جاتا، اسے فوراً تکلیف ہوتی، تو دنیا میں کوئی برائی کرنے والا نہ ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو ایسے بنایا ہے کہ انسان برائی کرتا ہے اور اس کو بظاہر اس میں فائدہ نظر آتا ہے، اس کو زندگی پر رونق، اس کو زندگی اپنے لیے جاذب نظر محسوس ہوتی ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں، یعنی کون ہیں کہ جو مشکل کے، تکلیف کے، نقصان کے باوجود اچھا عمل کرتے ہیں، اور کون اس دنیا کی
ظاہری زینت اور رونق میں پڑھ کر اپنے آپ کو برائی سے دوچار کر کے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم یقیناً جو کچھ اس پر ہے اس کو ایک دن چٹیل میدان بنا دیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اسی دنیا کی خاطر اپنا سارا وقت، ساری انرجیز برباد کر دیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا عن قریب ایک چٹیل میدان بن جائے گی، اس کی تمام رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف کی آیت نمبر 45 اور 46 میں یوں بیان کیا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ بیان کیجئے ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی ہو بارش کا کہ جس کو ہم نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پھر زمین کی فصلیں پر رونق ہو گئی، ان میں بہت زیادہ عروج، رونق پیدا ہو گئی، فاصبح حشیما، پھر وہ چورا چورا ہو گئی، تذروہ الرياح، ان کو ہوائیں اڑا کے لے جاتی ہیں۔ دنیا کی زندگی کا بھی یہی عالم ہے، کچھ دیر کے لیے انسان کو عروج ملتا ہے، اس کے بعد جیسے کہ فصل چورا چورا ہو جاتی ہے، ایسے ہی زندگی کا بھی معاملہ ہونے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ بیٹے، یہ تو دنیا کی زندگی کی محض رونق ہیں، زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور اصل باقی رہنے والے وہ نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو تمہارے رب کے نزدیک بدلے کے لحاظ سے بہترین ہے، وخیر عملا، اور امید رکھنے کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ یعنی اگر انسان کو امید رکھنی ہے، انسان کو اگر اپنے مستقبل کے بارے میں اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے تو اسے اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر کرنا چاہیے، نہ کہ اس دنیا کی زندگی کی چند روزہ رونقوں کی خاطر کی بنیاد پر۔ اس کے بعد آیت نمبر 49 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب یعنی اعمال نامہ لوگوں کو تھما دیا جائے گا، ان کے ہاتھ میں یہ پکڑا دی جائے گی فائل جس میں ان کے اعمال، ان کا انجام بیان ہوگا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ ڈرتے ہوں گے اس سے کہ جو اس میں لکھا ہوگا، یعنی ان کے اعمال نامے میں، ان کے رجسٹر میں، ان کے انجام کے رجسٹر میں جو کچھ موجود ہوگا اس سے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ یہ کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی برائی کو اس نے چھوڑا، اس نے تو تمام کے تمام اعمال لکھ دیے، الا احصاها، اس نے سبھی کو درج کر دیا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی سوال نہیں، آج کی یہی آیات ہے۔ اب اگلا حصہ باب تراویح کا پڑھیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔